اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات کمال کی ہیں اور اللہ رب العزت کی صفات کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی بنانے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے دعوے کے ساتھ کہا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے دنیا بھر کے انسانوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، لہٰذا اس کو خوب غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ رب العزت کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ دنیا کی سب سے حقیر چیز ایک مکھی ہے، اس کو لوگ بہت کمتر سمجھتے ہیں، اس کو اپنے جسم کے اوپر بیٹھنے بھی نہیں دیتے اور وہ بھی ہمیشہ گندگی کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے۔ تو یہ جو سب سے کمتر اور حقیر مخلوق ہے، اس مخلوق کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، یہ اس مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے۔ بنانا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز لے کے چلی جائے تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو طلب کرنے والے ہیں یہ بھی بہت کمزور ہیں، جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت کمزور ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لیکن ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا اس طریقے سے پہچانا کوئی نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ رب العزت زبردست ہے، طاقتور ہے اور عزت والا ہے۔ تو یہ بنایا ہوا سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے اور اس کے اوپر قبضہ قدرت بھی اللہ رب العزت کا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، آپ کے قبضے کے اندر ہی تمام کے تمام خیریں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، آپ تمام چیزوں پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو دن بناتے ہیں، وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات بناتے ہیں، وتخرج الحی من المیت، ایک مردہ چیز سے زندہ چیز کو نکالتے ہیں، وتخرج المیت من الحی، ایک زندہ چیز سے مردہ چیز کو نکالتے ہیں، وترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ فرعون، اس کے پاس بہت بڑی طاقت تھی اور اس نے یہ ارادہ کیا اور اس کے لیے اس نے پورا بندوبست کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ نجومی نے اس کو بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری اس ساری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے پورا اس کا بندوبست کیا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کر دیا۔ اس کے بعد پھر نجومی نے اس کو بتایا جی وہ تو بچہ پیدا ہو چکا۔ تو پھر اس نے کہا جی کہ وہ کون سے خاندان کے اندر ہے؟ انہوں نے بتایا جی بنی اسرائیل کے اندر۔ کہا آج کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی بچے ہیں ان ساروں کو قتل کر دیا جائے۔ 70,000 بچے اس نے قتل کرا دیے
اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر کے اندر پہنچا دیا، اس کی گھر والے کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العزت عورتوں سے بھی بہت بڑے کام لیتے ہیں۔ فرعون کے گھر کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا، اور یہ بہت جلیل القدر نبی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کے اندر سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پہ کس کا ہے؟ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو انبیاء کے اندر سیکنڈ نمبر جو ہے وہ یا تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یا تو دوسرا ہوا یا تیسرا ہوا، تیسرا تو کنفرم ہی ہے، دوسرے کے اندر شک ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں، بعض علماء یہ فرماتے ہیں۔ تو اتنے جلیل القدر نبی کو اللہ رب العزت نے پلوایا ہے فرعون کے گھر کے اندر، اور وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں ہونے دیتا، پیدا ہو گئے اور اس کے بعد پھر ان کی خاطر 70,000 بچوں کو قتل کرا دیتا ہے، اور اس کی طاقت ایسی ہے کہ 70,000 بچوں کو قتل کرا دیا، اور اس کے خلاف کسی قسم کو کوئی احتجاج نہیں ہوا، اس کی حکومت ختم نہیں ہو سکی۔ آج کل تو اگر ظلم تھوڑا سا زیادہ بڑھ جائے تو عوام روڈ کے اوپر آ جاتی ہے، اور پھر وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑ جاتا ہے۔ تو لیکن فرعون کی حکومت ایسی زبردست تھی کہ 70,000 بچوں کو قتل کرانے کے باوجود اس کے اوپر روڈوں کے اوپر احتجاج نہیں ہو سکا، اس کی حکومت کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے گھر کے اندر پلوایا ہے، اور ان کی حفاظت کی ہے اللہ رب العزت نے ایک عورت کے ذریعے سے۔ اور اس عورت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ رب العزت ایمان والے لوگوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہیں۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، حضرت آسیہ نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العزت مجھے جنت دینا۔ اللہ رب العزت نے وہی الفاظ قرآن مجید کے اندر ذکر کیے، اور پھر اس نے یہ دعا کی تھی نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اللہ رب العزت اس فرعون سے اور اس کے جتنا بھی کردار ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما، اور جتنے بھی ظالم لوگ ہیں ان ساروں سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے خاص طور پہ ان دو عورتوں کے اللہ رب العزت نے مثال ارشاد فرمائی، ایک حضرت آسیہ کی، ایک حضرت مریم کی۔ حضرت مریم نے اپنی پاکدامنی کے اوپر داغ نہیں آنے دیا، تو اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر ان کو بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے کی نسبت اس عورت کی طرف ہوتی ہے، حضرت مریم کی طرف۔ تو عیسیٰ بن مریم، باقی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں آدم علیہ السلام کے علاوہ، ان کی نسبت ان کے والد کی طرف ہوتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو عورت اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے دل کے اندر جگہ دیتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کو خوب پہچانتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر اپنے ایمان کو کامل بناتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو بھی ایسا ہی درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تو فرعون کی بیوی تھی، اور ایک تھی فرعون کی باندی، اس کو بھی اللہ رب العزت نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہ مسجد اقصی کے جس کی ارد گرد ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات جا رہے تھے تو راستے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت عمدہ خوشبو محسوس ہوئی۔ ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، ان سے پوچھا جی یہاں اس علاقے کے اندر بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرعون کی ایک باندی تھی،
اور وہ ایمان لے آئی تھی، اور فرعون نے اس کو قتل کرا دیا تھا۔ فرعون نے اس سے کہا جی کہ تم موسیٰ کو ماننا شروع کر دیا تم نے، تو یہ بڑی غلط قسم کا آدمی ہے، تم اس کے اوپر اپنے ایمان کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی 2 بچیاں تھیں، اس نے کہا کہ اگر نہیں چھوڑو گی تو ان دونوں بچیوں کو میں جلا دوں گا۔ اس نے ایک لوہے کا کڑا منگایا اور اس کے اندر تیل گرم کیا، اور اس کے اندر کہا جی کہ ایمان کو چھوڑو، نہیں تو اس بچی کو میں اس کڑا کے اندر ڈال دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے بچی کو اس کڑا کے اندر ڈال دیا، وہ جل بھن گئی، اور اس کے بعد اس نے کہا جی اب ایمان چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ نہیں چھوڑ سکتی۔ دوسری بچی کو بھی اس نے ڈال دیا، اور اس کڑا کے اندر سے اس بچی نے آواز لگائی، اے میری امی، تو جس اللہ کو مانتی ہے اسی کو اوپر اپنے ایمان کو برقرار رکھنا، اس کے اوپر ایمان کو نہ چھوڑنا۔ تو پھر فرعون نے کہا کہ ابھی بھی ایمان کو چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہیں بھی اس کڑا کے اندر ڈال دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ بس اگر تم مجھے ڈالنا چاہتے ہو تو مجھے ڈال دو، صرف میری ایک بات کو پورا کر دو۔ کہا جی وہ کیا بات ہے؟ کہا کہ جب ہم تینوں جل کے ختم ہو جائیں تو ہماری جو خاک ہوگی اور ہماری جو بوسیدہ ہڈیاں ہوں گی ان کو ایک ہی جگہ پہ دفن کر دینا۔ تو فرعون نے اس کی ایک وصیت کو پورا کر دیا، ان کو مار کے اور دفن کر دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پہ ان کی ہڈیاں دفن ہے جہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔